آپ جانتے ہیں کہ موضوع کیا ہے؟ پاکستانی بچے کیا چھری کی نوک پہ ہیں؟ پاکستان میں بچوں کے مسائل پہ کام کرنے والی ایک سرکردہ این جی او ساحل کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سال بہ سال بچوں سے جنسی زیادتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلاً سال 2009 میں 2012 بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تعداد 2008 کے مقابلے میں 9.5% زیادہ ہے۔ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والوں میں 68% بچیاں اور 32% لڑکے تھے۔ لگ بھگ 26% کی عمر 11 سے 15 برس کے درمیان تھی اور 17% بچے 6 سے 10 برس کے درمیان تھے۔ 54% بچے پہلی مرتبہ جنسی تشدد کا نشانہ بنے۔ 4000 سے زائد لوگ ان بچوں پہ جنسی تشدد میں ملوث رہے۔ 81% جان پہچان والے تھے، 2.5% خاندان کے ہی لوگ تھے اور 16% اجنبی ملزم تھے۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے شعبہ نفسیات کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر حیدر رضوی صاحب۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بولنا ضروری ہے ہمیں۔ اور اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں بچوں کے تحفظ کے لیے کوشاں ایک سرکردہ این جی او ساحل کے رکن عمران محمود صاحب۔ عمران محمود صاحب، ساحل کی تازہ رپورٹ جو آپ نے چھاپی ہے اس کا خلاصہ تو میں نے پڑھ دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ بچوں سے جو جنسی تشدد کی موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا مشاہدہ ہے آپ کا؟ کیا تجربہ ہے؟ جی بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب، اور میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسے ایشو کی طرف آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کی کہ جس کا تعلق براہ راست ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل سے ہے۔ جی جی، اس کی وجوہات میں چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ انٹر لنک چیزیں آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ہمارے جو اداروں کا جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہ کرنا۔ مثلا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فیئر ہے، پولیس سے لوگوں کو بہت زیادہ فیئر کی جو آتی ہیں، ان کے اندر ایک فیلنگز آتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہمارے جو عدالتوں کے چکر ہیں بار بار، اور پھر اوپر سے جب غربت اور اس طرح کے دوسرے سماجی مسائل آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک بڑا جو ہے وہ ہجوم سا اکٹھا ہو جاتا ہے وجوہات کا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے بچوں کے جنسی۔ اچھا، کوئی آدمی عمران محمود صاحب پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں یہ تو دنیا کے ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے، تو کیا جی بالکل، کیا فرق کیا ہے پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ؟ جی بالکل، اور دیکھیں جنسی تشدد جو بچوں پہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے۔ جی جی، اس کی ریشو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں پھر ریشو کے حوالے سے بھی تو پاکستان میں شدت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یا برابر سلسلہ چل رہا ہے؟ جی پاکستان میں اس لحاظ سے شدت ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ آپ دیکھیں کہ 2012 جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس فگر آیا ہے سال 2009 میں، لیکن آپ تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو کچھ معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہوگا۔ وہ اس طرح سے کہ ہمارے میڈیا کی ایکسیس کن کن علاقوں تک ہے، پھر کتنے پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں، اور کتنے پرسنٹ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے میڈیا تک کتنے پرسنٹ پہنچتے ہیں۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ آپ تو براہ راست کام کر رہے ہیں، کتنے پرسنٹ کیسز سامنے آتے ہیں، کتنے چھپائے جاتے ہیں، آپ وہ بتائیے نا۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں وسعت اللہ جان صاحب، اس میں آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو اس میں کوئی ڈائریکٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہوں گے اس میں، لیکن میجورٹی یہ ہم بہت 100% ہم شور ہیں اس بارے میں کہ میجورٹی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ منظر عام پہ نہیں آتے ہیں، انہیں وہیں پہ دبا لیا جاتا ہے۔ مثلا کیا میں یہ فرض کر لوں کہ 100 کیسز جو سامنے آتے ہیں تو 100 دبا لیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، اچھا، بہت زیادہ۔ اس کی وجوہات آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ایشو میں، کیونکہ ایک جو ہمارے ہاں عزت کا تصور ہے وہ اس طرح کے ایشو کے ساتھ بہت زیادہ انٹرلنک کر دیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ خود جان بوجھ کے بچوں پہ جنسی تشدد کے واقعات خود گھر والے جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز، اگر باہر بات نکل بھی آئے تو ہوتا یہ کہ وہیں پہ جو لوکل ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے پنچایت اور جرگے کا، بہت سارے کیسز وہیں پہ نپٹا دیے جاتے ہیں، اور وہیں پہ آپ سو کالڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ صلح ہو جاتی ہے، اور اس میں سے بھی اب کچھ چند ایک کیسز جو بچ جاتے ہیں وہ آ جا کے باہر آتے ہیں، اور وہ جن پہ میڈیا کی نظر پڑتی ہے۔
اچھا عمران محمود صاحب، بچوں پہ جنسی تشدد کے ذمہ داروں میں آپ کی رپورٹ کے مطابق 81% جان پہچان والے، 16% اجنبی اور 2.5% خاندان کے لوگ ہیں، اور ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ رپورٹ کے مطابق جان پہچان والے ملزموں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے جو بچوں کے خلاف جنسی جرائم میں مجرم کی مدد کرتی ہیں۔ یہ بات بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی، یہ ذرا بتائیے یہ عورتیں سب سے زیادہ کس طرح مدد کرتی ہیں؟ جی اس میں دیکھیں جی، ہمارے جو سوسائٹی کا سٹرکچر ہے، ذرا اس پہ اگر ہم ذرا سا بھی دیکھیں تو چیز بہت ہی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی ایک ماں نے بازار جانا ہے تو ساتھ والی جو ہمسائی جسے باجی کہتے ہیں یا اس طرح سے بہن اسے سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اپنے بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک تو اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے پھر ڈسپوزل پہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہے، کس طرح سے اسے رکھتی ہے۔ یہ بیسیکلی ٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں جس کو پھر وہ توڑا جاتا ہے اور اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ پھر جو کرمنل گروہ ہوتے ہیں وہ اس میں عام طور پہ بچوں کو ورگلانے میں، کیونکہ ایک نیچرل چیز یہ ہے کہ خواتین سے بچے جلدی جو ہے وہ فرینک ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو یوز کرنے کے لیے پھر جو گروہ ہوتے ہیں یا اس طرح سے انڈیویجول افراد بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے خواتین کو درمیان میں یوز کرتے ہیں کہ جن سے وہ برج کا کام کرتی ہیں بیسیکلی۔ تو اس میں اغوا میں بھی ہیں اور ایون کہ ریپ اور سوڈومی اور اس طرح کے کیسز میں بھی خواتین انوالو ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ابیوزر کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ حیدر رضوی صاحب، بات سنی آپ نے؟ جی، خاندان کے لوگ 2.5% ملوث ہوتے ہیں رپورٹ کے مطابق۔ کیا واقعی اتنی کم تعداد ہوتی ہے، یا جیسے انہوں نے کہا بات کو اندر ہی دبا دیا جاتا ہے؟ اور پھر حیران کن بات یہ کہ خواتین کا زیادہ کردار ہے اس چیز کو کہ وہ مجرم کی پشت پناہی کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ بات؟ خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ اسی طرح کے کردار میں یا اسی طرح کے ان کی ریپوٹیشن بھی ہوگی یقیناً، چونکہ جو بات کہی گئی کہ وہ چیز باہر نہ آ جائے اور خاندان کی بدنامی ہوگی، تو اس لحاظ سے شاید ان کی سوچ میں اور شعور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ خواتین اگر اس طرح کے کردار کی حامل نہیں ہیں، لیکن صرف خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے کہ شاید وہ لڑکا یا لڑکی اس کی شادی نہیں ہوگی یا اس کے بہن بھائیوں پہ اثر پڑے گا، اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عورت شریک جرم ہوتی ہے، اعانت جرم میں جو بات ہے وہ اسی وجہ سے کہ یعنی دبانے میں میرے خیال ہے کہ وہ کردار ہوتا ہوگا کہ اگر وہ بات پتہ چل گئی ہے تو اس کو دبانا وہ اعانت جرم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح وہ لڑکا یا لڑکی کو سپلائی کرنا اس میں شامل نہیں ہوں۔ گجرات سے ایک کالر ہیں، جناب۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، عزیز الرحمان مجاہد بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ جی میں یہ عمران صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سے میری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں کہ گجرات میں بھی یہ اپنا کام سٹارٹ کریں۔ اچھا، لیکن ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے وہ صرف جی ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں جہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں گجرات سے فنڈز بھی لے کے دیتا ہوں، جیل میں کام کرنا ہے وہاں بھی کرواتا ہوں، تھانوں کے اندر بھی میں جانے کے تیار ہوں، میں بیسیکلی جرنلسٹ ہوں۔ تو یہ صرف باتوں کی حد تک تو یہ بڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ نارویجن امبیسی سے فنڈ ملتے ہیں، ناروے سے فنڈ ملتے ہیں، ان کو یہ مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فیلڈ میں ان کا کام کوئی نہیں نظر آتا۔ مطلب کخ کام نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ جی کچھ نہیں کام کر رہے، بس واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں جی عمران صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی وسط اللہ خان صاحب، جی بالکل عزیز الرحمان صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہے۔ اس میں اگر آپ ہمارا اینول جو ہے شیڈول دیکھیں تو بہت ایک ٹائٹ شیڈول کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی اسی ہفتے میں ٹیوزڈے کو ہم لوگ فیصل آباد میں تحصیل جڑامالہ اور تحصیل فیصل آباد کے تقریباً 800 اسکول کے پرائمری اسکولز کے ٹیچرز کو ٹرین کر کے ہم واپس آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج جو ہے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ جو شیڈول میں عدیل صاحب نے آنا تھا لیکن وہ اسی وجہ سے نہیں آ سکے کہ اسی سلسلے کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں انہیں جانا پڑا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ وضاحت کافی ہو گئی ہوگی۔